حافظ احسان کھوکھر صاحب، آپ سے ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اچھا، کچھ سال پہلے نا ہم دیکھتے تھے کہ وکلا جو ہیں وہ دلائل دیا کرتے تھے کورٹس کے اندر، وہ اور پھر فلموں میں بھی وکلا کے دلائل سنا کرتے تھے. اب جو ہیں وہ وکلا جلسوں میں اور ٹاک شوز کے اندر جو عدالتی ایشوز ہیں ان کے اوپر دلائل دیتے ہیں، اور پھر جو عوام ہے وہ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی درست کون ہے. تو پہلے ذرا آسان الفاظ میں یہ بتائیے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کا ایشو ہے کیا؟ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بات کریں گے، سپریم کورٹ کی بعد میں بات کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن. پارس آپ کا بہت شکریہ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو ایشوز ہیں. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایشو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز یہ سمجھتے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر باہر سے ججز نہیں آنے چاہیے. جی. اور اس سے پہلے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو چیف جسٹس ہے جو اب سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے ہیں، ان کے ساتھ ہماری جو ایکویشن ہونی چاہیے وہ ایکویشن نہیں ہے. اور اسی لیے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر جا کے کہتے تھے کہ جس طرح سپریم کورٹ کے اندر کیس فکس کیے جاتے ہیں تو جو ماسٹر آف روسٹر کا کانسیپٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ختم کیا ہے اس کو ہائی کورٹس کے اندر بھی ختم ہونا چاہیے. ایک بات صرف کر دوں، ریاست علی اعزاز صاحب لاسٹ شو میں موجود تھے اتوار کو. انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ ہمیں ججز کے آنے کے اوپر اعتراض نہیں ہے، ہمارا اعتراض جو ہے سینیورٹی پہ ہے. یہاں پہ دو مسائل ہیں سر. ایک تو یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی وہی سینیورٹی اور تعیناتی، اور دوسرا جو جسٹس محسن اختر کیانی ہیں ان کے جو کچھ ریمارکس ہیں اس وقت اس سے ایک بوچھال آیا ہوا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جسٹس جو ڈوگر صاحب ہیں، سرفراز ڈوگر، وہ سینئر ترین جج ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ٹرانسفر کے بعد کیا ان کو بھی نیا حلف نہیں لینا ہوگا؟ اچھا پارس، اس طرح ہے کہ جو ٹرانسفر آف جج والا ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، انڈیا ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، اس کے بعد آپ کا جرمنی ہے، برازیل ہے، دنیا کی ساری سپیریئر جوڈیشریز کے اندر فرام ون کورٹ ٹو اندر کورٹ ٹرانسفر ہوتے ہیں. جب وہ ہوتے ہیں تو 4 سیٹلڈ پرنسپلز ہیں. یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ آپ کے ہائی کورٹ کے ججز ہیں. کسی نے دنیا کے کسی ایک کانسٹیٹیوشن کی مثال یا دنیا کی کسی ایک سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی مثال دی ہے جو یہ سٹینس آ رہا ہے؟ 4 چیزیں سیٹلڈ ہیں دنیا کے اندر. نمبر 1 یہ ہے کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ کے اندر جج کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ جس دن ہائی کورٹ انیشل اپوائنٹمنٹ کے طور پہ فرسٹ اوتھ لیتا ہے وہ اس کی ڈیٹ آف سینیورٹی ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ اگر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے تو اگر اس سے نیچے اپوائنٹمنٹس ہوئی یعنی کہ اس کے بعد والے ججز ہیں ان سے اوپر جائے گا، اور اگر اس سے پہلے ہوئی ہیں تو نیچے جائے گا. اور چوتھا جو فائنل یہ ہے کہ اگر ایک ہائی کورٹ کا جج دوسری ہائی کورٹ کے اندر جاتا ہے یا ایک فیڈرل کورٹ سے دوسری کورٹ کے اندر جاتا ہے تو اس کو دوسرا اوتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں دنیا میں کسی حلف کی کہ کسی جگہ نہیں ہے، کسی جگہ. اس کے اوپر انڈیا کی 4 سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں جو کہ ہمارے ہاں 1-2 دفعہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا ہے تو انٹر سے سینیورٹی ود ان دا ہائی کورٹ سے ایک ایشو رہا ہے. اور اس کے بعد چونکہ معاملہ وہ جج صاحب ریٹائرڈ، یہ پہلی دفعہ معاملہ جو ہے ریپرزنٹیشن کی صورت میں فرام ون ہائی کورٹ ٹو اندر گیا ہے اور اس کی ایک ریپرزنٹیشن ڈسمس ہوئی ہے. معاملہ سپریم کورٹ آرٹیکل 194 کا پھر حوالہ دے دیتے ہیں کہ اس کے اندر ہائی کورٹ میں جو جج جو ہے وہ اپنے عہدہ سنبھالنے سے پہلے حلف جو ہے اس کا ذکر ہے. پارس بات میں نے آپ کو ایک دنیا کی مثال دی، آپ کو انڈیا کی مثال دی. انڈیا تو ہمارا کامن لا کنٹری. سن لیں اب یہ کانسٹیٹیوشن کی جب آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن کے اندر یا لا کے اندر آپ امپلائڈ نہیں کرتے کہ جی کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ کیوں نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہونا چاہیے تھا. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی چیز لکھی نہیں ہوئی ہے تو آپ اس کے اندر خود اس کے اندر نہیں کہہ سکتے. 194 ذرا ڈیفائن کر دیں ہماری آسانی کے لیے. اب یہ آرٹیکل 192 جو ہے وہ آپ کی ہائی کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، چاروں پروونس اسلام آباد. آرٹیکل 193 جو ہے وہ ہائی کورٹ کی کوالیفیکیشنز کا ذکر ہے کہ آپ کی نیچے والی جوڈیشری سے بھی آ سکتے ہیں، آپ کے ہائی کورٹ بھی. آرٹیکل 194 جو ہے وہ آپ کے ججز کا اوتھ کا ذکر ہے. اچھا اب یہ اس کے بعد آرٹیکل 200 آتا ہے اور اچھا اب یہ نہیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا کہ دنیا کے اندر جب بھی ہم بات کرتے ہیں یا لا کے اندر بات کرتے ہیں تو ریفرنس میں بات کرتے ہیں. اگر پاکستان کی پارلیمنٹ یا کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا جاتا کہ جناب اگر آپ نے دوسری جگہ جانا ہے تو آپ کو اوتھ لینے کی ضرورت تھی تو آرٹیکل 194 میں لکھ دیا جاتا. وہ کس حلف کی بات کرتا ہے آرٹیکل 94 آرٹیکل 94 فرسٹ اوتھ کی بات کرتا ہے کہ جو پہلی دفعہ تعیناتی ہو یا اس کے بعد اس تعیناتی کے بعد آپ کنفرم ہوئے جو کہ آپ کا جب ایڈیشنل جج آپ کو لگتے ہیں تو اس کے بعد ایک اوتھ، پھر جب آپ کنفرم ہوتے ہیں دوسرا اوتھ،
پھر اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ چینج کر دی جاتی، یہ اپوائنٹمنٹ چینج نہیں ہوئی، یہ ہوا یہ ہے ٹرانسفر ہوا ہے ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی آپ کی کورٹ ایک میں، ورکنگ سے دوسری ورکنگ کے اندر گئے ہیں، اور اس ورکنگ کے اندر آپ کو سیکنڈ اوتھ کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ ٹرانسفر کی ضرورت کیا تھی؟ نئی تعیناتی بھی تو ہو سکتی تھی نا سر، اور اگر ابہام نہیں ہے تو ان کو قائم مقام چیف جسٹس کیوں لگایا؟ ان کو مستقل بھی تو لگایا جا سکتا تھا۔ اچھا پارے صاحب، یہ ہے کہ آرٹیکل 200 کے اندر ایک پورا پروسیس ہے، اس پروسیس کے اندر یہ پریروگیٹو جو ہے وہ 3 اشخاص کے درمیان ہے، ایک پاکستان کا پریزیڈنٹ، دوسرا پاکستان کا چیف جسٹس، تیسرا اس شخص جو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے، اور فائنلی جس سے آپ نے کانکرنس یا کانسرٹ لینی۔ ان میں سے اگر کوئی ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس پروسیس کے اندر نہیں ہے، میری ولنگنس نہیں ہے، تو وہ پروسیس آگے چل نہیں سکتا۔ اب دنیا کے کئی ممالک کے اندر جس جج کو آپ نے لے کے جانا ہے اس کی کانکرنس نہیں ہے۔ اب ہم نے ہوا یہ ہے کہ ہم نے اس کو ٹائمنگ کی بنیاد کے اوپر یا ہم نے اس کو اس اینگل سے لیا ہے کہ جی یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر چونکہ ہے، پہلے ہم نے بات کی سینیورٹی کی، جب وہ نہیں بنی پھر ہم نے اوتھ پہ بات کر دی، اور اب ہم نے ٹائمنگ پہ بات کر دی۔ میں اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، نہ ججز نے اپنے لیٹر کے اندر لکھا کہ کون سے آئین یا قانون کی وائلیشن آئی ہے، نہ ہی دنیا کے اندر ایسی کوئی ایک پریسیڈنٹ ہو۔ اب یہ ہے کہ ٹائمنگ کے بنیاد کے اوپر کانسٹیٹیوشن کیا ہے، ختم نہیں کیا ہے، وہ ان کا رائٹ ہے کہ ہم سینیورٹی کو قبول نہیں کریں گے، وہ ان کا رائٹ ہے، یہ کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہے ریپرزنٹیشن گئی ہے، ڈسمس ہوئی ہے، آرٹیکل 184 کے اندر سپریم کورٹ جائیں گے، کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے 191 کے مطابق فیصلہ کر دے گا۔ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر 7 ججز آئے ہیں، 6 ججز جو ہیں وہ آپ کے پرماننٹ آئے ہیں، اور ایک جج جو ہے وہ آپ کے ایڈیشنل آئے ہیں۔ 6 میں سے 4 چیف جسٹسز آئے ہیں آپ کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس آیا ہے، کوئٹہ کا چیف جسٹس آیا ہے، پشاور کا آیا ہے، سندھ کا آیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی چلے جائیں تو آپ اگر سینیورٹی کے پرنسپل کی فالو کریں گے تو اگر موسٹ سینئر جج آپ کا ہائی کورٹ کے اندر آتا ہے تو پھر کورٹ پیکنگ والی بات کہاں پہ آ گئی؟ یہ فل کورٹ میں بیٹھیں گے یا نہیں؟ بیٹھیں گے نا، ہر وہ جج جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر 3 طرح کی کیٹیگری ہے، ایک وہ ہے جو پرماننٹ جج ہے، ایک وہ ہے جو ایڈ ہاک جج ہے جو اس وقت بھی 2 بیٹھے ہوئے ہیں، اور تیسرا وہ ہے جو آپ کا ایڈیشنل جج ہے۔ مسئلہ بھی ہے کہ ریاست اعضاء صاحب کہتے ہیں کہ اگر فل کورٹ بنی اور اس میں یہ 6 ججز بیٹھے اور ایک ساتھ جو ہے 26ویں ترمیم کا جو فیصلہ ہوگا فل کورٹ کا، تو اس میں پھر ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ نہیں، یہ نہ مانے نا، وہ فل کورٹ چاہیے جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھی، یعنی کہ وہی 16-17 ججز۔ آپ کا ماننا یا نہ ماننا ایک آپ کا پولیٹیکل آرگومنٹ ہو سکتا ہے، یا آپ اس سے جو ہے ایک فار دی سیک آف جسٹس جو ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ماننے نہ ماننے سے ان کے کچھ نہیں، مجھے یہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ اگر فیصلہ کرے تو اس فیصلے کی ایگزیکیوشن ہونی چاہیے کہ ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر اگر 12 جولائی والا ججمنٹ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو 12 جولائی پہ پھر کنٹروورسی کیوں آئی تھی؟ اگر بات اسی لیول کی تھی کہ ایک کہتا ہے میں نہیں مانتا، دوسرا کہتا ہے میں مانتا ہوں، یا اس سے پہلے جو آپ کے پاس 62(1)(f) والا آیا، ایک کہتا ہے میں مانتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا، آرٹیکل 63A کی ججمنٹ آئی، ایک کہتا ہے میں مانتا ہوں، دوسرا نہیں مانتا، تو نہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی پارس سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کوئی بھی ججمنٹ دے اور اس کو ریورس نہ کر لے یا اس کو سیٹ اسائڈ نہ کر لے یا اس کے خلاف اپیل کے اندر نہ چلی جائے، وہ آپ کی ججمنٹ ہے۔ پاکستان کے ہر ادارے کو اور ہر شخص کو اس کو ماننا چاہیے۔ یہاں تو آئینی بینچ کے اوپر اختلاف ہے نا، وہ اس پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کی برکات سے تشکیل ہوئی ہے، مانتے نہیں۔ مجھے میں اس پہ آ جاتا ہوں، ایک سن لینا پارس صاحب، ایک سیکنڈ